ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، سلیمان بن یسار۔ کون بھائی؟ سلیمان بن یسار، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے نیک عالم، بہت بڑے عالم دین تھے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف چلے، سفر ہو رہا ہے، حج کے ارادے سے نکلے، چند ساتھیوں کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔ مدینہ سے گزرتے گزرتے مقام ابوا پر پہنچ گئے۔ ایک جگہ ہے مقام ابوا۔ جب وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر خیمہ لگا دیا، خیمے میں آرام کر رہے ہیں، خیمہ لگ گیا، آرام کر رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی کو بھیجا، بھائی کھانے کا انتظام کرو۔ دوسرا ساتھی کھانے کے انتظام کے لیے چلا گیا، وہ بازار گیا، جو اس زمانے میں چھوٹا موٹا بازار تھا، اس میں چلا گیا کھانا خریدنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ سلیمان بن یسار خیمے میں موجود تھے، اور یقین جاننا انتہائی حسین انسان ہے۔ اللہ نے حسن انتہا کا دیا تھا سلیمان بن یسار کو، حسن بھی انتہا کا، اور اتنا ہی اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے اتنا ہی تقوی دیا تھا، اتنی ہی للہیت دی تھی۔ یہ چیزیں اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، حسن بھی دے دے، مال بھی دے دے، عزت بھی دے دے، جاہ بھی دے دے، اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق بھی دے دے، تعلق بھی دے دے۔ ہر ایک کو اللہ نہیں دیتے، یہ بازاروں سے نہیں ملتا، یہ بازاروں سے نہیں ملتا، یہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتا ہے، یہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتا ہے۔ قریب جلتے دل کے تو اپنا دل کر دے، جو عشق کی خاصیت ہے، وہ ایمان کی خاصیت ہے، جو آگ کی خاصیت ہے۔ آگ ایک گھر میں لگ جائے دوسرے گھر کو جلا دیتی ہے، دوسرے سے تیسرے گھر کو جلا دیتی ہے، جلتے جلتے پوری بستیاں جل جاتی ہیں۔ جس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاریاں لگ جائیں، قریب جلتے دل کو تو اپنے دل کے کر دیں، جو اس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ تیرے دل میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ جیسے کوئی نور، جیسے آگ خانہ بخانہ جاتی ہے اور سب کو جلا دیتی ہے، ایسے نور ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ملتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے ملتا ہے، ایسے نہیں مل جاتا۔ سلیمان بن یسار انتہائی حسین انسان ہے اور اتنے تقوی کا مالک ہے۔ خیمہ لگا مقام ابوا پر، خیمہ لگا ہوا ہے۔ دوسرا ساتھی بازار چلا گیا، بازار چلا گیا۔ سلیمان بن یسار کو وہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک عورت نے دیکھا، اور اس عورت کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے وقت کی انتہائی حسین عورت۔ اس نے سلیمان بن یسار کی طرف دیکھا، پہاڑ سے اتر کے نیچے آئی، برقعے میں نیچے آئی۔ سلیمان بن یسار خیمے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے۔ جب وہ عورت آئی تو اس نے کچھ مانگا، خیمے پہ آ کر سلیمان بن یسار نے دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عورت کو کچھ دینا چاہا، عورت نے لینے سے انکار کر دیا۔ عورت نے کہا، میں تم سے کھانا نہیں مانگتی، میں تمہارے حسن پر فریفتہ ہوں، میں تم سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا، حسن کی دیوی تھی، لیکن سلیمان بن یسار جہاں حسن کا مالک تھا وہاں تقوی کا بھی مالک تھا۔ جہاں اس کے پاس اللہ نے علم دیا تھا وہاں اپنی ذات کے ساتھ تعلق بھی دیا تھا۔ سلیمان بن یسار نے اپنا سر دونوں گھٹنوں کے اندر رکھ کر زور زور سے پکارنا اور رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ اس قدر چلایا کہ اس کی آوازیں خیمے سے کراس کر کے دور دور تک جا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تو شیطان ہے، شیطان کی صورت میں آئی ہے، میرے ایمان کا امتحان کرنے کے لیے۔ زور زور سے چلائے سلیمان بن یسار اور بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ حد ہو گئی، روتے روتے۔ اور پھر وہ عورت نے دیکھا کہ بھی حالات بگڑ رہے ہیں اور لوگ جمع ہو جائیں گے کہ کیوں رو رہے ہو۔ وہ عورت واپس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ سلیمان بن یسار کے تب تک دوسرے ساتھی جو بازار گئے ہوئے وہ واپس آئے۔ جب واپس آئے دیکھا آنکھیں پھولی ہوئی ہیں، سرخ ہوئی پڑی ہیں، اعضاء پھولے پڑے، جسم کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ ساتھی نے آ کر کیا ہوا، کیوں روتے ہو، کیا بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، کیا گھر یاد آ رہا ہے، تم اتنا روئے جا رہے ہو؟ سلیمان بن یسار نے کہا، نہیں نہیں، آج میرے ایمان کو آزمایا گیا ہے، آج میرے ایمان پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں، لیکن میرے اللہ نے بال بال مجھے بچا لیا ہے۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ وہاں سے ایک عورت آئی ہے اور مجھے اپنی
خواہشات کی تکمیل کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے، وہ واپس چلی گئی۔ بازار سے آنے والا سلیمان سے بھی زیادہ رونا شروع ہو گیا۔ سلیمان نے پوچھا تم کیوں دھاڑے مار مار کے رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں، تم یہاں تھے، اللہ نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی، تم نے صبر سے کام لیا، اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا میرا ایمان برباد ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے بھی بچا لیا، تجھے بھی بچا لیا۔ دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ طواف بیت اللہ کرنے کے بعد، صفا مروہ کی تسعی کرنے کے بعد، سلیمان بن یسار نے چادر لی اور حجر اسود کے وہ مقام ابراہیم کے سامنے لپٹ کر بیٹھ گئے اور بیت اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ کے ٹھنڈا کر رہے تھے نظروں کو۔ اسی حالت میں نیند آ گئی۔ نیند کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ نیند میں حضرت یوسف علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں تم سلیمان بن یسار ہو؟ حضرت سلیمان بن یسار کہتے ہیں ہاں میرا ہی نام سلیمان بن یسار ہے۔ آنے والے نے کہا میں یوسف ہوں، میرا نام یوسف بن یعقوب ہے۔ سلیمان بن یسار نے کہا وہی یوسف جن کو صدیق کہا جاتا ہے؟ کہا ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ سلیمان بن یسار کہنے لگے تمہارا جو زلیخا کے ساتھ معاملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی عجیب قسم کا معاملہ ہے، تمہارے ایمان کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں جواب دیا ارے میرا اگر زلیخا کے ساتھ معاملہ عجیب ہے تو تیرا معاملہ اس مقام ابوا والی عورت سے اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ میں تو نبیوں کی لسٹ میں تھا، اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت کی ہے، تو عام انسان ہو کر تیرے ایمان کی اللہ نے حفاظت کی۔ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ذات حسب و جمال، جس کو میرے بھائیوں ہم ایمان کے کمزور ہیں، ہم ایمان کے کمزور ہیں، جگہ جگہ ایمان کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں، ایمان کے سودے کیے جا رہے ہیں، اپنے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ موبائل فون نے آ کر ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے، ہمارے ایمان کو اور غیرت ایمانی کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔